بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال تعالی ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو تعلیم کی لائن سے جوڑے رکھا ہے۔ علم کسی بھی لائن کا ہو یہ اچھی چیز ہے، بیکاری سے اچھا ہے، فضول کاموں سے اچھا ہے، اور علم انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، آگہی لاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ جاہل کے مقابلے میں زندگی گزارنے کے طور طریقے انسان کے اندر ڈھنگ کے پیدا کر دیتا ہے۔ تو انسان بننے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی اہمیت بھی ہمارے اور آپ کے لیے اس کے لیے فرمایا ہے کہ علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھلائی اللہ رب العزت نے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا چیز مانگیے؟ علم میں اضافہ مانگیے۔ مال و دولت کی دعا نہیں سکھلائی اللہ رب العزت نے کہ مال خوب دیجئے، مال ہمارا خوب زیادہ ہو جائے، بلکہ علم میں اضافہ کی دعا سکھلائی۔ تو پتہ چلا علم اللہ کو مطلوب ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو ہمیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات کی بھی رعایت کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اب ہمیں اسلامی احکامات کی قدر نہیں ہونی چاہیے، ہم اسلامی احکامات پر ہمیں عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچ اور یہ خیال غلط ہے۔ ایک مسلمان رہتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ یہ چاہے کہ اسلامی احکامات کو چھوڑ کر صرف دنیاوی علوم حاصل کر کے ہم دنیا میں ترقی حاصل کر لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے ساتھ ترقی کا راز جس چیز میں چھپایا ہے وہ اسلام اور اسلامی احکامات کے اندر چھپایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دنیا کے اندر عزت، مرتبہ، بلندی اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم دنیاوی چیزوں میں پڑھ کر نہیں حاصل کر سکتے۔ تم یہ سوچو کہ مال و دولت حاصل کر لیں ہم ترقی مل جائے گی، دنیا میں ہمیں عزت حاصل ہو جائے گی، اور دنیاوی دیگر لائن میں ہم آگے بڑھ کر ترقی حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر تمہیں ترقی حاصل کرنا ہے، عزت بلندی حاصل کرنا ہے، دنیا کے لوگوں کے اندر اگر مقام اور مرتبہ حاصل کرنا ہے تو تمہیں پہلے سچا مسلمان بننا پڑے گا۔ ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت اور مقام دنیا کے اندر دیا تھا وہ عزت اور مقام اس اسلام کی برکت سے دیا تھا۔ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی کا قول ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہمیں عزت دیا ہے وہ اس اسلام کی وجہ سے دیا ہے۔ یہ عزت جو ہمیں ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اگر ہم اسلام اور اسلامی احکامات کو چھوڑ کر چاہیں عزت حاصل کر لیں تو دنیا میں بظاہر دنیاوی لائن سے کتنی بھی ترقی حاصل کر لیں، دنیا کے دیگر قوموں کو تو ترقی مل سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اس لیے آپ دنیاوی علوم بالکل حاصل کریے، لیکن اپنے کو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، دین ایمان اسلام کی ایک جو ہے عظیم الشان نعمت عطا کی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اندھا ہو، اندھا
اسے کوہ نور ہیرا دے دیا جائے اور اس کو بتایا نہ جائے، کہا جائے کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، تو اندھا جو ہوتا ہے وہ صرف ٹٹول کر ہر چیز پہچانتا ہے، چھوتا ہے، ایسے ایسے چھوئے گا، کوئی بھی چیز دیکھی تو وہ ٹٹولے گا، دیکھے گا کوئی چکنا پتھر ہے، کیا کہے گا؟ کوئی چکنا پتھر کہے گا، ایک جو ہے بڑا ہی چکنا پتھر ہے، اسے کیا پتہ کتنا قیمتی ہیرا ہے۔ یہی مثال ہمارے اسلام کی، ایمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ایمان اسلام ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، ہم اندھے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا اس کی قدر و قیمت۔ کل کو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر انعامات عطا کیے جائیں گے، تب انسان سمجھے گا کہ اوہ ہو، یہ اتنا قیمتی چیز تھا، کتنا قیمتی چیز تھا۔ دوستو بزرگوں، قیامت میں جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے ایمان کی بدولت نعمتیں عطا فرمائیں گے، مرتبے مقام عطا فرمائیں گے، دنیا کے بڑے بڑے کافر جنہوں نے ایمان اور اسلام اور مسلمانوں کی مٹانے کی کوششیں کی ہوں گی، وہ اس وقت پکار اٹھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کیا کہیں گے وہ لوگ؟ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نعمت ایمان بغیر محنت مشقت کے دی ہے، تو اس نعمت ایمان کی قدر کریے۔ اور یہ ایمان اور اسلام ہم سے اس کا جو مطالبہ ہے، ان مطالبوں پر عمل پیرا ہوئیے۔ سب سے پہلا مطالبہ ایمان اور اسلام کا یہ ہے کہ مسلمان نمازی بنے، مسلمان بے نمازی نہیں رہے، مسلمان اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بنے۔ ایک بات میرے عزیزو یاد رکھو، ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے تو ہمارے گھر اپنے آباد رہیں گے۔ ہم اگر اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے گھر آباد رہیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا تو ہمارے گھر بھی آباد نہیں رہیں گے۔ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، مسلمانوں کی آبادیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہماری مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ، یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے میرے عزیزو۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کو درست رکھیں، ہم اپنے کو مسلمان بنائیں، اسلامی کردار اور اخلاق کو اختیار کریں۔ دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے میرے عزیزو، یہ مسلمانوں کی بلند کرداری کی وجہ سے پھیلا ہے، ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہم اپنی زبانوں کو گندی نہیں کریں۔ آج ہمارے ماحول معاشرے کے اندر ہمارا نوجوان بغیر گالی کے کوئی بات نہیں کرتا، پیار میں محبت میں گالی دیتا ہے۔ حالانکہ پہلے زمانے میں لوگ غصے میں اور جب کبھی جھگڑا کرنا ہوتا تو گالی گلوچ کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ لیکن آج گالی کو، جس کو اسلام نے بہت غلط بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ کسی بھی مسلمان کو گالی دینا یہ بہت گناہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے غلط کاموں کے لیے نہیں بنائی ہے میرے عزیزو۔ کل کو قیامت میں اس زبان سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، یہ زبان جو ہم نے تمہیں دی تھی اچھی چیزوں کے لیے، اچھی بات زبان سے نکالنے کے لیے، ہمارا ذکر کرنے کے لیے، لوگوں کی بھلائی لوگوں میں پھیلانے کے لیے، تم نے کس چیز میں استعمال کیا؟ تو ہمارا کیا جواب ہوگا دوستو بزرگوں؟ ذرا سوچ لیں۔ تو اس لیے خدا کے واسطے ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ گالی گلوج یہ مسلمانوں کی فطرت شیوا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوج نہیں کیا کرتے تھے۔ جو آپ کے بعد آپ کے نام لیوا تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اور دیگر اسلاف اہل اللہ، ان کی زندگیاں ہم پڑھیں، پوری زندگی گزر جاتی تھی، ان کی زبان سے گالی گلوج نہیں نکلا کرتے تھے۔ تو لوگ ان کے اسی اچھے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی جو ہے اعلیٰ ظرفی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ تو اسلام جو پھیلا ہے، خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر بھی بادشاہوں نے نہیں پھیلایا اسلام کو۔ اسلام فرماتے ہیں، لکھا ہے تاریخ میں، اسلام دو لوگوں سے پھیلا ہے ہمارے اس ملک میں۔ ایک تو اللہ والوں سے، صوفی جنہیں کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور دوسرے تاجر لوگوں سے۔ تاجر لوگوں نے ہمارے یہاں کے ملک کے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اسلامی معاملہ جو صاف ستھرا ہوا کرتا تھا، جس میں دھوکہ فریب نہیں ہوا کرتا تھا، کسی کو کیا ہے جو ہے بے ایمانی نہیں کیا کرتے تھے، بددیانتی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ امانت دار ہوتے تھے لوگ،
اور معاملہ ان کا اچھا صاف ستھرا ہوتا تھا، لین دین میں کسی قسم کی دغا بازی اور فریب کاری نہیں کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر یہاں کے لوگ کیا ہے، انہوں نے اسلام کے وہ قریب ہوئے، اور دھیرے دھیرے دیکھیے کتنا اسلام پھیل گیا، اور اللہ والوں کی زندگیاں دیکھ کر وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو آج ہم اور آپ بھی اس ملک کے اندر جو نفرت کا ماحول ہمارے خلاف پھیلا ہوا ہے، اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری، اور وہ ذمہ داری ہم کیسے نبھا سکتے ہیں میرے عزیزو، کہ ہم اپنی زندگی اسلامی بنا لیں، اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، اپنے نبی آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کر لیں، کہ دشمن بھی جن کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ مکہ کے کافر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، کتنی بار انہوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہیں، ان کو نقصان پہنچائیں، ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ جانی دشمن ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کیا، کبھی آپ کے بارے میں کسی قسم کے غلط الفاظ نہیں استعمال کیے۔ تو ہم کو بھی اپنی زندگی اسی طرح گزارنا چاہیے کہ ہمارے دشمن بھی مجبور ہو جائیں ہمیں کیا کرنے کے لیے، ہماری تعریف کرنے کے لیے۔ امانت داری ہمارے اندر ہو، ہمارے اخلاق پاکیزہ ہوں، بے حیائی والے کام ہم نہیں کریں، وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ایسے کام نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، دیکھو غلط کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، یہ غلط کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، بے حیائی والے کام اختیار نہیں کرو۔ کیوں؟ یہ بہت غلط راستہ ہے، بہت غلط راستہ ہے۔ آج دنیا اور دنیا کی قومیں یہ اسلام اور مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں، ان کے اندر عریانیت لانا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے اخلاق بگڑ جائیں، ان کے کردار خراب ہو جائیں، تو وہ طرح طرح کے ان کے عجیب عجیب چیزیں دنیا کے اندر رائج ہو گئیں۔ ہم نے بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی ان باتوں کو اختیار کر کے اپنے اخلاق کو خراب کر لیا، اپنے کردار کو خراب کر لیا۔ زندگیاں ہماری پاکیزہ ہونی چاہیے تھیں، زندگیاں ہماری گندگی میں گزر رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کو بہت اس طرح کی زندگی اگر ہم گزار رہے ہیں اور چاہیں کہ ہم ترقی کر لیں، تو یہ دوستو بزرگوں یہ جو بیوقوفی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ دیکھو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو غیروں جیسا بنا لیں، ان جیسا لباس اختیار کر لیں، ان جیسی شکل و صورت اختیار کر لیں، ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہو جائیں، اور بھی ان کی بہت ساری چیزیں جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں ان میں آپ مل جل کر آپ اپنے کو ان جیسا بنا لیں، اور یہ چاہیں کہ وہ ہم کو قبول کر لیں، ہم کو گلے سے لگا لیں اور ہم کو اپنا بھائی تصور کر لیں۔ اللہ فرماتے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جب تک تم ایمان اور مسلمان نام کے بھی باقی رہو گے، تم نماز نہیں پڑھو، تم جو ہے اللہ کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکو، اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی نہیں اختیار کرو، اور دینی جتنے بھی احکامات اس سے منہ موڑ لو، لیکن نام تمہارا جب تک عبداللہ عبد الرحمن رہے گا، دنیا کی یہ قومیں تمہیں قبول نہیں کریں گی، تمہیں اپنا نہیں مانیں گی۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو ان کو راضی خوش کرنا تو کبھی نہیں کر سکتے جب تک تم دین ایمان اسلام سے ہی ہاتھ نہ دھو لو، اور دین ایمان اسلام سے ہاتھ دھونا یہ تمہارا بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم الشان نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر کریے اور مسلمان بن کر زندگی گزاریے۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ رہیے، بالکل آپ اس فیلڈ میں نمایاں رہیے، اس فیلڈ میں سب سے آگے رہیے، لیکن اپنے آپ کو نہ بھولیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بندگی اختیار کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم بڑے ایک عجیب جو ہیں شاعر گزرے ہیں، اللہ کے نیک مقبول بندے بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھو لو، اور فرماتے ہیں پر ایک بات بند ہے عاجز کی رہے یاد، اپنی حقیقت اور خدا کو نہ بھولو۔ کہ دنیا میں ترقی کر لو، بالکل آسمان پہ چلے جاؤ اور مریخ کو پہ آپ چلے جاؤ، لیکن
کتنی بھی پرواز آپ کر لو، لیکن یہ نہ بھولو کہ آپ خدا کے بندے ہو، اس کی بندگی کو نہیں چھوڑو، اس کی بندگی کبھی بھی نہیں چھوڑو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ ایک مسلمان دین ایمان اسلام کو اختیار کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، عزت مرتبہ اور مقام آپ لوگوں کو ہی ملے گا، مسلمانوں کو ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اچھے مسلمان بن جاؤ، معزز مسلمان بن جاؤ۔ اور ایک دوسری بات دوستو بزرگوں، ہم کو ہماری ملت کے لوگوں کو ہر فیلڈ کے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اچھے سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، تعلیمی لائن میں اچھے اسکول اور ماہرین تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اچھے جج اور وکلاء کی بھی ضرورت ہے، ہر لائن کی ضرورت ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جس لائن میں بھی ہم رہیں جو ہے خوب محنت سے تعلیم حاصل کریں۔ ایک بات یاد رکھیے، محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آپ چاہیں کہ صرف امید اور آرزو سے کوئی چیز ہم حاصل کر لیں، امید اور آرزو سے کوئی چیز ہم کسی چیز کو اختیار کر لیں تو نہیں مل سکتا۔ امید سے کوئی کسی کو کوئی چیز ملی ہے نہ ملے گی۔ کوئی بھی ایک اچھی چیز آپ تصور کریے اور سوچئے کاش یہ مل جائے، اور اس لائن کی جو محنت ہے آپ محنت نہیں کریں تو نہیں ملے گی وہ چیز، آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ عربی میں مقولہ ہے من جد وجد، جو محنت کرتا ہے وہی وہ چیز حاصل کر لیتا ہے۔ محنت نہیں کرے گا، ایک بڑے عالم ہیں ہمارے پڑوس کے ملک کے، فرمانے کوئی چیز تمہیں حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگے محنت محنت محنت، اتنی بار انہوں نے محنت محنت کہا کہ ہم بھی حیران رہ گئے، مجھے اتنا محنت کرنا پڑے گا تب تمہیں ملے گا۔ تو دوستو بزرگوں، ابھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، آپ جی جان توڑ محنت کوشش کر لیجئے، کل کو جب اس کا ثمرہ آپ کے سامنے اس کا نفع ملے گا تو یہ محنت آپ بھول جائیں گے۔ لیکن آج خدا نہ خواستہ آپ نے اپنی والدین کے امید اور آرزوؤں پر آپ کھرے نہیں اترے تو کل کو آپ خود افسوس کریں گے، کہیں گے کاش ہم نے ایسا کر لیا ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وقت جب گزر جاتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتا۔ وقت جب کسی کے لیے نہیں آیا تو ہمارے آپ کے لیے کیا آئے گا؟ وقت جب گزر جائے گا تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے ابھی فی الحال آپ جو یہ ہے آپ کا حال، اس کی قدر کریے اور بیجا فضول کے کاموں میں اپنے کو نہیں لاڑیے۔ ایک بات یاد رکھیے دوستو بزرگوں، ہم اور آپ جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کی مشنری نہیں چاہتی ہے کہ مسلمان قوم ترقی کرے، یہاں کی مشنری نہیں چاہتی ہے کہ مسلمان قوم ترقی کرے۔ ان کی یہ وہ سوچ اور خیال فکر یہ ہے کہ مسلمان یہاں کا کیا ہے، فضول کاموں میں پڑ جائے، یہ نشے وشے کی لت میں پڑ جائے۔ پرانی بات نہیں ہے زیادہ، یہ کنکیا جو جس میں آپ کا ایک دوسرا برانچ ہے، یہ جب بن رہا تھا تو ہمارے ایک دوست اس میں وہ بلڈر کے ساتھ کچھ کام کرا رہے تھے، ہمارے مقتدی بھی ہے یہ کانٹے والی مسجد کے، ایک دن ہمارے پاس آئے بیٹھے، کہنے لگے امام صاحب ہم بلڈر نے ہم کو یہ کرلا چوکی جو ان کی ہیڈ چوکی ہے وہاں ہم کو بھیجا تھا کسی کام سے۔ تو وہ شکل صورت، چہرے پر داڑھی واڑی نہیں تھی، اب تو آ گئی ان کو داڑھی واڑی بھی، ایسے ہی بالکل کلین شیو تھے، گئے جو بھی کام تھا اس کو کرنے لگے تو آفیسر 3 اسٹار کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے گا آپ لوگ۔ وہ سمجھا کہ ہمارا والا کوئی ہے، شکل سے نام بھی نہیں پوچھا ہوگا، نام پوچھا ہوتا تو سمجھ جاتا۔ کہنے لگا دیکھو ہم مسلم محلوں کے اندر چھوٹ دیتے ہیں، کس بات کی چھوٹ دیتے ہیں؟ نشہ وشہ وہ لوگ خوب کریں، ہم زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ حکومت چاہتی ہے کہ مسلم قوم نشے کی لت میں پڑ کر نہ دینی ترقی کرے نہ دنیاوی ترقی کرے۔ ظاہر جب انسان نشے میں آ جائے گا تو پھر وہ کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو سوچ لیجئے دوستو بزرگوں، ہمارے دشمن ہمارے خلاف کیسی کیسی سازشیں کر رہے ہیں اور چالیں کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ بھی ان کی سازشوں کا شکار ہو جا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان اسکول کے زمانے سے سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، اسکول کے زمانے سے وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ اب ایک بات آئی میں عرض کر دوں آپ لوگوں کو، بہت سالوں پہلے کی بات ہے، میں کالینہ رہا کرتا تھا، کالینہ سے بس سے ہم آتے تھے یہاں مسجد کے پاس، تو یہ ایئر انڈیا ہوتی ہوئے بس آتی تھی، تو وہاں پہ بہت سارے، شاید آپ میں سے بھی بہت سارے وہاں اسکول کالینہ میں پڑھے ہوں،
تو وہ کئی سارے اسکول ہیں. ظہر کا وقت وہی اسکول چھوٹنے کا وقت ہوتا تھا. ہم بھی ایک دن بس میں بیٹھے، اسکول کے بچے 8ویں 9ویں 7ویں 6ٹھی ایسے ہی سب بیچارے رہتے تھے. تھوڑا بس گئی تو ایک بچہ اس میں سر لگا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے جب ہم جواں ہوں گے. ہم نے سمجھا شاید گانا وانا گا رہا ہے بیچارہ. دوسرا اس کی آواز میں آواز ملا کر کہہ رہا ہے جانے کہاں ہوں گے. تبھی بھی میں نے کہا بچے ہیں بیچارے، ان کا کام بچپنا ہے. لیکن جو تیسرے نے ایک بات کہی تو میں کانپ گیا. وہ جو جانے کہاں ہوں کا جواب جو دیا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ کہہ رہا ہے چرسلے کے اڈے پہ ہوں گے. ہماری قوم نہیں ہو رہا ہے دوستو. رات میں دیکھیے ہمارے نوجوان یہاں وہاں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ میرے عزیزو یہ آخر اس کے دل کی بات تھی. جب اس نے کہا تو میں نے کہا ہاں بیٹا بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو تب میں چپ نہیں رہا. میں نے کہا بیٹا بالکل صحیح کہہ رہے ہو. کہہ رہے نہیں انکل ہم نے تو. میں نے کہا نہیں بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہو. افسوس ہے بچے تو بچے، سنا ہماری بچیاں تک اب نشہ کر رہی ہیں. کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو؟ اپنے سنہرے مستقبل کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ تو آپ ہماری جو ہے دوستو ہماری قوم کا سنہرا مستقبل ہو. اگر آج اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، کل کو آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. آپ خون کے آنسو رو گے، لیکن اس وقت وہ آنسو رونا کوئی کام نہیں دے گا. ابھی اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اپنے کو سنوار لیا اور کیا کیا، یکسو ہو کر. ایک بات اپنے چونکہ آپ لوگ ہو، اپنے آپ کو ہر طرف سے یکسو کر لو. خصوصاً صرف پڑھائی کے لیے آپ موبائل یوز کرو، صرف پڑھائی کے لیے. باقی یہ جو جتنی ساری چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بالکل دور کر لو. جب آپ ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو کر تعلیم حاصل کرو گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ترقی آپ کا قدم چومے گی. اور اگر آپ نے یہاں وہاں ادھر ادھر یہ جو صراط مستقیم ہے اس پر جب تک چلتے رہو گے آپ، تب تک آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر آپ دائیں بائیں ادھر ادھر ہونا آپ نے شروع کر لیا، یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے چکر میں پڑ گئے اور پھر پتہ نہیں کیا ہم تو صرف واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں اور باقی پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ سب ہم کو نہ آتا ہے نہ ہم اس میں جانا چاہتے ہیں. لیکن اب اتنے سارے کیا ہے کیا کیا ہم تو نام بھی نہیں جانتے ان سب چیزوں کا. ان سب سے اپنے آپ کو میرے عزیزوں بچا کے رکھو. ابھی وقت ہے. اور ایک عربی میں کہاوت ہے الوقت اسمن من الذهب. وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے. آج کل سونا کتنا آسمان چھو رہا ہے، ایک عام آدمی اس کو خرید نہیں سکتا، اتنا قیمتی ہو گیا ہے. فرمایا یہ وقت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. جب ایک بار ہاتھ سے پھسل جائے گا، سونا آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ خرید سکتے ہو، لیکن یہ وقت کو دوبارہ نہیں لا سکتے. اس لیے آپ وقت کی قدر و قیمت کو جانو اور پہچانو. تعلیم میں جو قوم پیچھے رہ جاتی ہے وہ قوم ترقی نہیں کرتی ہے. کسی بھی تعلیم میں، چاہے دین کی تعلیم ہو چاہے دنیا کی تعلیم ہو. جتنا ضروری آج کی دور میں دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، ایسے ہی اتنا ہی ضروری آج کے دور میں میرے عزیزوں دنیاوی تعلیم کا بھی حاصل کرنا ہے. لیکن مسلمان باقی رہتے ہوئے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ایک حافظ کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ایک عالم کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بڑے بڑے جو آفیسران IAS IPS ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں اور DM SDM اور دوسرے اور بھی جتنے عہدے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں ہونا، یہ سب بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہونا ضروری ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم تعلیم میں جو ہے انٹرسٹ دکھائیں گے. اور ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، برا نہ مانیے گا میرے عزیزوں، ہماری قوم کے نوجوان بچے تعلیم میں جتنا ان کو سیریس ہونا چاہیے، تعلیم کے لائن سے جتنا ان کو فکر مند ہونا چاہیے، ہمارے نوجوان اتنا فکر مند نہیں ہیں دیگر قوموں کے مقابلے میں. دیگر قومیں دوسری قومیں. ایک بات اور عزیز سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے قوم کے لوگ اپنے بچوں کو ان کو ان کی ایک منزل ہونی چاہیے وہ پہچان نہیں دلاتے، منزل تک رہنمائی نہیں کرتے. ہم نے اپنے بچپن میں اپنے استاد سے سنا تھا، آج سے 25-30 سال اور زیادہ پہلے، کہتے ہیں کہ ہم ایک گاؤں UP کے ایک گاؤں میں ہم لوگ کہیں جا رہے تھے،
تو وہ جو چھوٹے چھوٹے اسکول چلتے ہیں، وہ 5 تک پرائمری اسکول جسے کہتے ہیں، پرائمری اسکول کی ایک ٹیچر، وہ بھی ایک گاؤں کھیڑے میں جہاں یہ دلت لوگ رہتے ہیں، جسے ہمارے علاقوں میں چمار کہا جاتا ہے، وہ ان کے علاقے کا ایک اسکول تھا. ایک ٹیچر زمین پر وہ اپنے بچوں کو، ان کے وہاں تو بینچ وغیرہ چلتی نہیں تھی اس زمانے میں، ہم نے بھی اسکولوں میں دیکھا بچے ٹاٹ پر، اسکول میں، مدرسے کی بات نہیں، اسکولوں میں دیکھا بچے ٹاٹ پر بیٹھا کرتے تھے. تو مٹی میں بٹھا کر 10 20 15 بچے جو بیٹھے تھے، ٹیچر ان کو سمجھا رہی تھی. کیا سمجھا رہی تھی؟ کہ دیکھو بچوں، محنت سے پڑھ لو، محنت سے پڑھو گے تو تم میں سے کوئی داروغہ بنے گا، تم میں سے کوئی ایس پی بنے گا. اس زمانے میں جو عہدے ہوا کرتے تھے وہ ان کو سمجھا رہی تھی. تو ان کی قوم کے لوگوں نے یہ بات سمجھ لی. دیکھ لیجئے کتنا ترقی کر لی. اور ہمارے قوم کے بچے، یہ جب سے یہ موبائل اور خاص طور سے اینڈرائڈ موبائل آ گیا، ہماری قوم کے بچے تو برا نہ مانیے گا، پتہ ہے آپ لوگ، اللہ کرے آپ لوگ نہ ہوں اس میں سے، پب جی اور ایک دوسرا اور کیا گیم بولا جاتا ہے، فری فائر، پب جی اور فری فائر میں مشغول ہے. ارے بھائی، اگر آپ کو اتنا ہی بندوق چلانے کا شوق ہے، آرمی میں بھرتی ہو جائیے، چلے جائیے کسی بھی بارڈر پر، چلائیے خوب بندوق. کیا ملتا ہے وقت ضائع کرنے؟ ہم کو پتہ نہیں تھا میرے عزیزوں. ایک بار ہم ایسے گزر رہے تھے تو آواز آئی میرے کان میں، گالی دے کے بولا مار 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 مار. میں یار کس کو مارنے کی بات ہو رہی؟ مطلب پتہ نہیں تھا. میں نے کہا یار یہ مطلب کوئی جھگڑا چل رہا ہے کیا؟ میں کہا کس کو؟ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں تو کوئی دکھ ہی نہیں رہا. پھر آواز آئی تو دیکھا کونے میں 2 3 بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ کوئی گیم ہے اس میں، اور وہ کیا ہے، گروپ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. ایسے ہی کچھ ہوتا ہے نا. آپ میں سے کون کون کھیلتا ہے سچ بتانا. ارے بھائی کیا وقت ضائع نہیں کرو میرے عزیزوں. یہ زندگی کا ایک قیمتی آپ کے پاس وہ ایک وقت ملا ہے. ان فضول کا ابھی زندگی بہت پڑی ان فضولیات کے لیے. جب آپ ایک لائن پہ پہنچ جانا، اور اللہ کرے آپ لوگ پہنچ جاؤ، ارے آمین تو بول لو یار. تو جب اللہ آپ کو ایک مقام اور مرتبہ دے دیں گے تو پھر کر لینا فضول کام. تب تو نوٹ کے لیے وقت نہیں ملے گا تو فضول کام کیا کرو گے؟ کیوں، ہے کہ نہیں؟ تو ابھی اس وقت کاہے کے لیے اپنی زندگی خراب کرو؟ بالکل نہیں میرے عزیز. دیکھیے ایک بات بتاؤں، ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا، یہ اسرائیل کے بارے میں تھا. اسرائیل کا ایک علاقہ ہے، یہ سب یہ جتنی یہ فضولیات کام ہے یہودیوں کی ایجاد کردہ ہے. وہ ایک علاقے کا نام لکھا تھا، میں بھول گیا. ان کے جو بڑے بڑے عالم جن کو ربی کہا جاتا ہے، ان کے عالموں نے اپنے اس علاقے کے اندر یہ اینڈرائڈ فون کو حرام قرار دیا ہے. اس علاقے میں اینڈرائڈ فون کوئی استعمال نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان چیزوں میں پڑیں گے تو اپنی آخرت، تو جو ان کی آخرت، دنیا میں ان کی ترقی سب دنیا کی ترقی ہے، وہ اپنی دنیاوی ترقی نہیں کریں گے. تو انہوں نے اپنی قوم کو کنٹرول میں کر لیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ جھنجھنا تھما لیا ہے کہ جاؤ آپ لوگ اس کو کھیلتے رہو. اور ہم کیا ہیں دوستو بزرگوں، اپنے کو اس میں مشغول کر کے کیا کیا، آخرت بھی خراب ہو رہی کیونکہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں فضول کاموں میں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضول بیجا کاموں میں اپنے وقت کو خرچ کرنے سے منع کیا ہے. اچھے کام میں خرچ کرے. تو اس لیے خاص طور سے آپ جب تک پڑھائی کے لائن میں ہیں، یہ سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیے. ٹھیک ہے کچھ تعلیمی آپ کو سپورٹ لینا ہے بالکل لیجئے، لیکن صرف تعلیمی سپورٹ تک آپ اس کو محدود رکھیے. اور کیا کریے، محنت سے دل لگا کر تعلیم حاصل کریے. دنیا کے لوگوں کو دکھا دیجئے. کیا دکھا دیجئے؟ کہ مسلم قوم کے بچے کسی سے پیچھے نہیں ہیں. کیا دکھانا ہے آپ کو؟ کہ مسلم قوم کے بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کیا ہے، راتوں کی نیند قربان کرنا پڑے گا. لیکن وہ نیند کس کے لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو علم کے سمندر میں ڈبانے کے لیے. کہا جاتا ہے آدمی کو ہیرے موتی جواہرات اگر چاہیے تو سمندر میں غوطہ ڈبکی لگانا پڑے گا. سمندر کی تہ میں وہ ہیرے اور موتی ملا کرتے ہیں. ایسے ہی اگر تعلیمی موتیاں آپ کو چاہیے تو علم کے سمندر میں، جس بھی لائن کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں، علم کے سمندر میں آپ کو غوطہ لگانا پڑے گا. تب جا کے انسان کو وہ جو ہے
جو علمی موتی ملیں گے۔ تو بہرحال میرے عزیزو، آپ کو اللہ نے ایک موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو جو ہے غنیمت سمجھو، اور زندگی یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ دینی ایمانی زندگی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کوئی ترقی ایک مسلمان کی نہیں رکھی ہے، اور اپنے اخلاق اور کردار کو پاکیزہ رکھو۔ بے جا فضول کاموں میں، غلط کاموں میں، غیر مذہب کے لوگوں کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہیں کریے۔ ان کے وہاں تو وہ سب، ان کو کوئی ثواب اور عقاب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ثواب اور گناہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس رکھی ہیں۔ جو چیزیں ثواب والی اس کو اختیار کریے، جو چیزیں گناہ کی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ہماری آخرت تباہ ہوتی ہے، خصوصاً خاص طور سے جو ہے دوستو بزرگوں، غیر محرم جو غیر محارم ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو، یعنی جو رشتے ہمارے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جو تعلقات کو ہم کو منع کیا ہے، جن سے ہمیں پردے کا حکم ہے، ہماری بہن ہیں، ہماری ماں ہیں، ہماری خالہ ہیں، ہماری پھوپھی ہیں، ان سے تو پردہ نہیں ہے۔ باقی اور اس کے علاوہ جو رشتے، لڑکیوں کے جو رشتے ہوتے ہیں، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، اور دنیا کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں، یہ سب ہمارے لیے غیر محرم ہیں۔ ان سے فضول بے جا بات چیت کرنا، ان سے تعلقات بنانا، دوستی، دیکھیے اسلام میں جو ہے لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، یہ گناہ کی بات ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، بغیر نکاح کے ہم کسی سے اس طرح کی کوئی تعلقات قائم کریں گے تو کل کو قیامت میں بہت سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم نے اپنی نگاہ کو غلط استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں مومن مردوں کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ تو اگر ہم نے اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کیا تو کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ ہماری آنکھ پھوڑ دیں گے، ہماری آنکھ پھوڑ دیں گے، اور جہنم میں ہمیں سخت سزا دی جائے گی۔ زنا حدیث شریف میں ہے، جو ہے العینان تزنیان وزناہما النظر۔ ہم زنا کس کو سمجھتے ہیں؟ اس خاص غلط کام کو زنا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العینان تزنیان، دیکھو یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، یعنی غیر محرموں کو جن کو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہم راستے میں، چاہے موبائل میں، کہیں بھی دیکھیں، فرمایا یہ آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اس کا زنا فرمایا اس کا زنا دیکھنا ہے۔ تو ان سب، دیکھیے ایک بات، آج ہمیں ایک شکایت کیا ہوتی ہے؟ شکایت یہ ہے کہ ہم بھولتے بہت ہیں۔ بھولتے ہو کہ نہیں بھائی آپ لوگ؟ ہے نا کہ پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جہاں انسان گناہ کرے گا، گناہ، جب گناہ کو عربی میں عصیان کہتے ہیں، عصیان، عین صادیہ کہتے ہیں، جب عصیان کرتا ہے تو اس کو نسیان آتا ہے۔ نسیان کہتے ہیں بھولنے کو۔ انسان جب گناہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص عذاب کیا دے دیتے ہیں، ایک پکڑ آتی، انسان بھولنے کے مرض میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک بڑے امام گزرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے ایک بار شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ حضرت میں جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو میں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، کیا بات ہے؟ فرماتے ہمارے استاذ نے ہم کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ کہ بیٹا دیکھو گناہ نافرمانی سے بچو، کیونکہ جب انسان گناہ نافرمانی کرتا ہے تو بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا آپ لوگ ایسا کرتے ہوگے، لیکن ہم اپنے ذمہ دار ہیں، آپ لوگ اپنے ذمہ دار ہو۔ دیکھ لو کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، جس سے ہم اللہ کی پکڑ اور گرفت میں آ رہے ہیں، تو ایسا کام خدا کے واسطے چھوڑ دو اور خوب محنت سے تعلیم حاصل کرو، اور کوئی ایسا کام نہیں کرو جس سے آپ کے والدین کا سر نیچا ہو۔ اپنے اخلاق اور کردار کو مضبوط رکھو، اسلامی احکامات پر عمل پیراؤ، خصوصاً خاص طور سے نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری مشکلات، پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔